ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعہ کو سنیں گے جس میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میرے دل کو یقین ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، پس 4 پرندے پکڑ لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ پرندے تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی مخلوق یعنی مچھلیاں اور خشکی کے پرندے اسے کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی تفصیل سب جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا، اور اس پہ پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دینے اور تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے پاس دانہ پانی بھی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنے سر سے آ کر جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر چھوڑ دیے تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانہ میں سے چنا اور پانی میں سے پیا، اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ان کے قلب کو جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایات میں اس کی تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایات کے مطابق یہ پہاڑ اردن یا شام کے پہاڑوں میں سے تھے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کی زندگی کے حالات ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔